بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کی جس میں انہوں نے قرآن پاک میں غلطی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، میں کوئی عالم دین نہیں بلکہ میں ایک طالب علم ہوں جو اللہ کے دین کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش میں ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد مفتی طارق مسعود صاحب کو مجرم ٹھہرانا ہے، لیکن اظہار رائے کا حق سب کو ہے، اور بحیثیت مسلمان میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ بڑے بڑے مرتد گزرے جو اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام رہے اور ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اپنے الفاظ، معنی اور پیغام میں کامل اور بے عیب ہے، لیکن حالیہ دنوں میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بیان نے خاص تنازع پیدا کر دیا ہے، جس بیان میں انہوں نے قرآن میں گرامر کی غلطی کی بات کی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور ان کی بات کی تردید بھی کی ہے۔ علماء کرام نے کیا جواب دیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے صحابہ کرام نے بعض اوقات قرآن لکھتے ہوئے کچھ غلطیاں کی، اور وہ غلطیاں آج بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر علماء کرام اور بہت سے مسلمانوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں اپنے اس گستاخی الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن بعد میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ویڈیو کے ذریعے معافی بھی مانگی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے الفاظ کو غلط سمجھا گیا ہے۔ ان کا مقصد قرآن پاک کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کے الہامی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا بیان دراصل صحابہ کے لکھنے کی غلطیوں کے حوالے سے تھا۔ دوستو، تمام بڑے علماء نے طارق مسعود صاحب کے اس بیان پر سخت رد عمل دیا ہے، اور علماء کا کہنا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک خود عربی گرامر کا ماخذ ہے۔ عربی زبان کے تمام اصول قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، اس لیے قرآن میں گرامر کی غلطی بالکل بے بنیاد بات ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ گرامر محتاج ہے قرآن پاک کی، نہ کہ قرآن پاک گرامر کا۔ علماء کرام نے کہا قرآن پاک کی زبان نہایت اعلیٰ اور فصیح ہے، تو بعض لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف میں ایک خاص حکمت ہے۔ مثال کے طور پر جب قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے تو وہاں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام واحد نبی تھے جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن قرآن پاک میں ذکر کرنا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار دراصل تمام انبیاء کے پیغام کا انکار ہے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستوں، اگر قرآن کی تاریخ و تدوین پر بات کی جائے تو قرآن کا باقاعدہ آغاز 610 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ ابتدا میں جب روح الامین جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر حاضر ہوتے تو انہیں پاک کپڑے، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور حلال جانوروں کی کھالوں پر لکھا جاتا، اور 42 کاتب اس پر نظر ثانی کرتے، لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر نہیں تھا، یعنی مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، البتہ جب جبریل امین کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو واضح طور پر اس بات کی نشاندہی بھی کرتے کہ کس آیت کو کس صورت کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب چونکہ یہ آیات مختلف چیزوں پر تحریر تھیں، لہٰذا جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا تو جو ترتیب اس میں بنائی جاتی صحابہ کرام اسے حفظ کر لیتے۔ اس طرح قرآن پاک کی صحیح ترتیب تحریر کے بجائے صحابہ کرام کو ذہن نشین کروائی گئی، اور قرآن پاک ان کے دل میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران
70 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ جب اس کی خبر حضرت عمر بن خطاب کو ملی تو انہیں قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوا، اور انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ متفقہ طور پر یہ طے ہوا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعے کے طور پر تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت ہوتی تھی، لیکن بہت کم لوگ اس مہارت کے حامل تھے۔ چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا۔ آپ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور تمام وہ چیزیں جن پر قرآن پاک کی مختلف صورتیں درج تھیں اپنے ہمراہ لائے۔ پھر ان تمام صورتوں کو نزول کے مطابق ترتیب سے ایک کتاب میں لکھنا شروع کیا۔ اس دوران کئی حافظ قرآن ایک ساتھ قرآن کی تلاوت بھی فرماتے تھے، تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور ان صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں کوئی کمی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام آیات جن میں قرآن مجید کی تخلیق، تمام مخلوقات کی تخلیق، روز قیامت، زمانہ جاہلیت، سابق اقوام کے عقائد اور احوال کا ذکر، اور اسلام سے قبل عبادات اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات جو اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لیے تھے، انہیں ترتیب سے کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہ وہی آیات تھیں جن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، اور انہیں کسی بھی قسم کے رد و بدل کے بغیر اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا، جو آج تک محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو مکمل حصوں میں جمع کر لیا گیا، جنہیں ہم سورتیں کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 6000 سے زیادہ آیات اور 114 صورتیں بھی موجود ہیں، جن کے الفاظ کا مجموعہ تقریباً 3 لاکھ سے زائد ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کہ ماہر خطوط تھے، ان کو قرآن کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے قرآن کو ہرن کی کھال پہ لکھنا شروع کر دیا، اور جو طریقہ خطاطی تھا وہ استعمال ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، جو ایک طویل عرصے سے حجاز میں رائج تھا۔ دوستوں، صحابہ کرام نے اس لکھائی کو اپنایا جس کو آج ہم عربی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربوں کا قدیم ورثہ تھا۔ حضرت سعد بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن پاک مکمل کر چکے تو صحابہ کرام نے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا، تو وہی سب کچھ لکھا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حفظ کروایا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو قرآن پاک کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے تحریری آیات، اور اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا تو دمشق اور عراق کے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ قرآن کی تلاوت اور قرأت کس انداز میں کی جائے، کیونکہ اس وقت عرب میں تقریباً 7 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ لہٰذا حضرت عثمان بن عفان نے تمام صحابہ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قریش کے لب و لہجہ اور طریقۂ تلاوت کو اختیار کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ایک قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور عربی کی خالص ترین شکل قریش کے قبیلوں میں ہی بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے کئی نسخے تیار کیے گئے اور مختلف اسلامی سلطنتوں میں بھیجا گیا، تاکہ تمام مسلمان ایک ہی لہجے اور قرأت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ امت کے درمیان کوئی تفرقہ یا اختلافات نہ ہوں، اور قرآن پاک کی واحد شکل تمام عالم اسلام میں موجود ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جن علاقوں میں یہ مصحف بھیجی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معلمین بھی بھیجے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید کی درست تلاوت اور قرأت سکھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ تمام ذاتی نسخے اور مختلف قرأتیں جن میں فرق تھا، انہیں جلا دیا، تاکہ کسی بھی قسم کا اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ اقدام اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقصد امت میں وحدت اور یکجہتی برقرار رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس وعدے کی تکمیل ہوئی، لہٰذا اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان ممکن نہیں۔ دوستو، میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔